السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ہر قسم دی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت دے واسطے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اللہ رب العالمین دا بے پناہ شکر ہے کہ جس مالک الملک نے سانو رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، اور خوش قسمتی ان لوگاں دی ہے کہ جنہاں نے اس مہینے دے اندر روزے رکھ رہے نے، نمازاں پڑھ رہے نے، نوافل ادا کر رہے نے، صدقہ خیرات کر رہے نے۔ اللہ رب العالمین نو راضی کرن دیاں پوریاں ذمہ داریاں اور کوشاں کر رہے نے۔ اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ماہ رمضان اے ماہ قرآن بھی ہے۔ اس مہینے دے اندر رب العالمین نے قرآن کریم نو نازل فرمایا ہے،
اور اللہ رب العالمین دی کتاب مبین نو اگر بغور پڑھیا جائے تو رب العزت فرماندے نے قرآن او ذکر ہے میرا اور اس ذکر دی میں خود حفاظت کرنی ہے، اے دی حفاظت دا ذمہ میں خود لے آوے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے، مین گل کر کے اگے چلیے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے اندر اس قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یہ حفاظت دا ذمہ میں لے آوے۔ تسی مدارس دے اندر چلے جاؤ، بچے اپنے قاری صاحب دے کولوں اینا ڈردے نے کہ سبق سنان آن تے سبق بھول جاندا ہے، سبق سنان آن تے کمبنی شروع ہو جاندی ہے۔ اے حالات نے اوہی بچہ استاد دے مگر تراویاں دے اندر مصلی سن رہا ہے، قاری صاحب بھول جان تے بچہ سارے ڈر لا کے پچھوں غلطی کٹ دیندا ہے۔ اصول کی ہے کہ ٹیچر غلطی کرے تے بندہ سوچدا ہے میں غلطی کڈاں نہ کڈاں، غلطی ہے وے نہیں ہے، استاد اور ناراض نہ ہو جان، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے اس بندے نے ہمت اینی عطا کردا ہے کہ اپنے استاد دی غلطی کٹ کے ثابت کر دیندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ دی حفاظت میں خود کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینے بنائے، اللہ نے مہینیاں دی سرداری رمضان المبارک نو عطا فرمائی۔ حال ہی کہ ارض و سما نے اگر کتاباں بنائیاں تو کتاباں دی سرداری اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نو عطا فرمائی، اور قرآن کریم او کتاب ہے جس سے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العزت فرماندے نے قرآن میں رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت فرماندے نے اس قرآن نو میں نازل کرنا چاہیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اس قرآن نو میں اس اپنی امانت نو زمین دے اتے پیش کیتا، زمین نے انکار کر دیتا، پہاڑاں تے پیش کیتا، پہاڑ بھی ذمہ داری لین دی اللہ تعالیٰ کو معذرت کر لئی۔ رب العزت فرماندے نے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پھر اس قرآن نو انسان نے اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دی وجہ تو امت محمدیہ نو مقام عطا فرما دیتا، شرف عطا فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین نے عزتاں عطا فرما دیتیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کردہ، پہاڑ میری حشیت دی وجہ تو، پہاڑ میرے ڈر دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ دی بیس بند کر دو۔ پہاڑ میری حشیت دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے پھر اس قرآن نو میں انسان دے اتے نازل فرمایا، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی دی حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن کریم دا ایک حرف پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا فرماندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
لا اقولو الف لام میم حرفن، الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف حرف، لام حرف و میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ جڑا بندہ قرآن کریم دا لفظ سمجھ کے ایک مرتبہ پڑھدا ہے الف لام میم، اللہ تعالیٰ انہوں 3 نیکیاں دا اجر عطا فرما دیندے نے۔ اور جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھدا ہے قرآن کریم دی آیت سمجھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ 190 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ جڑا بندہ ایک مرتبہ قرآن کریم دے الفاظ سمجھ کے پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ 120 نیکیاں دا اجر عطا فرما دے نے۔ جڑا بندہ ایک مرتبہ پڑھدا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 124 نیکیاں دا اجر عطا فرما دیندے نے۔ ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، جنت دیاں ہوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں، ہوندیاں نے دور جو برائیاں نے دل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائیا۔ قرآن پڑھے گا اللہ دلاں دے زنگ لا دیں گے، قرآن پڑھے گا اللہ بیماریاں ختم کر دیں گے، قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی، قرآن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والے معاملے فرما دے گا۔ اگر قرآن پڑھیا جائے گا اللہ دلاں دے زنگ اتار دیں گے، اگر قرآن پڑھیا جائے گا دلاں دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو، اگر چاندی ہو دل مطمئن ہو جائے، اگر چاندی ہو دل دی پریشانی دور ہو جائے، ذکر میرا کریا کرو، میرے ذکر دے نال دلاں نوں سکون ملدا وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے ٹیک لا کے وہ بھائیو اگے اگے ہو جو، شاباش شاباش شاباش، مسجد جا کے ٹیک نہیں لائی دی، اگے اگے ہو جو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن کریم پڑھدا ہے بڑا سونا پڑھدا ہے، انہیں محنت کیتی ہے قرآن پاک دے وچ مہارت حاصل کیتی ہے، بڑا ٹائم لایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں قرآن پڑھن دا طریقہ دس دیتا ہے، قرآن پڑھن دی جات سکھا دیتی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، جڑا بندہ قرآن کریم دے اندر مہارت رکھدا ہے، جڑا بندہ قرآن کریم نو اچھا کر کے پڑھدا ہے، خوبصورت کر کے پڑھدا ہے، سونا کر کے پڑھدا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مع السفرۃ الکرام بررا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو عزت والے فرشتیاں دا ساتھ عطا فرمان گے۔ ہن مسئلہ آ گیا جنہاں نو قرآن پڑھنا نہیں آندا، جنہاں نو قرآن پڑھن دے اندر مہارت نہیں ہے، جنہاں نو قرآن پڑھیا مسئلے پیش آ رہے نے، قرآن پڑھدیاں پل جاندے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پل کے پڑھدا ہے، قرآن روک کے پڑھدا ہے، قرآن اڑ کے پڑھدا ہے، لاہو اجران، اللہ نو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ جڑا بندہ قرآن کریم اڑ کے پڑھدا ہے، پل کے پڑھدا ہے، جوڑ کر کے پڑھدا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ انہوں ڈبل اجر عطا فرمان گے، ایک قرآن پاک پڑھن دا تے دوسرا قرآن پاک نو پڑھن دی محنت کرن دا۔ موجودہ معاشرے دے اندر تسی ویکھو ساڈا حال کی ہے، اگر تسی قرآن پڑھنے ہاں پھر اللہ دا شکریہ ادا کریے، اگر نہیں پڑھ دے تے پھر فکر کریے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جنہیں دنیا تے بھی کم آنا ہے، قبر وچ بھی کم آنا ہے، اور قیامت والے دن ساری سفارش بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن دی سفارش قبول کر کے انشاءاللہ سانو جنت اندر بھی بھیجنا ہے انشاءاللہ۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا. یہ خود بھی پڑھو, اپنے بچیاں نو پڑھاؤ, اپنے بچیاں دا قرآن پاک سنو. جس طرح تسی محنت کر دیو کہ تہاڈا بچہ سکولے اپر لیول دے اوتے چلا جائے, ادا رزلٹ اچھا ہے, اچھے مارکس آن, بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے, کدی تساں یہ سوچیا کہ ساڈا بچہ قرآن پڑھن دے اندر بھی اچھے لیول تے چلا جائے؟ ساڈا بچہ قرآن پاک پڑھے تے کیا بات ہو جائے, سانو سکون ہو جائے. 2023 دے اندر جنہ دے والدین زندہ نے, دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نو دیر تک زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ انہوں نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جڑے ماں باپ اپنی اولاد دی وجہ تو پریشان نے, اللہ تعالیٰ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے وے. موجودہ معاشرے دے اندر لمحہ فکریہ اگر تہاڈا بچہ قرآن پاک نہیں نہ پڑھدا تے پھر تسی سمجھو کل نو جدوں اساں مر جانا نا تے ساڈے مگر دعا کسے نہیں کرنی. اگر تہاڈے بچے نو نماز نہیں نہ آندی تے تسی صدقہ جاریہ کچھ بھی نہیں چھڈ کے جا رہے اپنے واسطے. پیسہ جنہ مرضی چھڈ کے جاؤ, بینک بیلنس جنہ مرضی ہوئے, بزنس جنہ مرضی ہوئے, اگر انہاں تہاڈے لئی ہاتھ چوک کے ربنا اغفر لی نہیں پڑھنا پھر تہاڈی دولت کسے کم نہیں آنی. تہاڈا مکان, کوٹھی, بلڈنگ, کارخانے, فیکٹریاں کسے کم نہیں آن گیاں. اگر کم آنا ہے تو اللہ تعالیٰ دا قرآن کم آئے گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم بندے دے حق دے اندر سفارش کرے گا, رمضان المبارک بھی سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ دونوں دیاں سفارشاں نو قبول فرما کے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم دے اندر ایک ایسی صورت ہے جدیاں 3 آیات نے, جڑا بندہ روزانہ شام نو پڑھدا ہے او صورت قبر دے اندر اس بندے دے کم آئے گی. قبر دا مرحلہ او مرحلہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان اج دے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے, تو پکا جنتی ہے. حضرت عثمان دے سامنے موت دا تذکرہ ہو رہا ہے, غمگین نہیں ہوئے, پریشان نہیں ہوئے. پل صراط دا تذکرہ ہویا ہے, حضرت عثمان پریشان نہیں ہوئے. میدان محشر دا تذکرہ ہویا ہے, حضرت عثمان پریشان نہیں ہوئے. قبر دی باری آئی, حضرت عثمان دیاں چیہاں نکل گئیاں. پوچھن والیاں سوال کیتا عثمان تیرے سامنے میدان محشر دا تذکرہ ہویا, تسی پریشان نہیں ہوئے. پل صراط دا تذکرہ ہویا ہے, تسی پریشان نہیں ہوئے. جنت جہنم دا بات ہوئی, تسی پریشان نہیں ہوئے. قبر دے متعلق گل ہوئی ہے, تسی پریشان ہو گئے ہو. حضرت عثمان دی وجہ کی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے کو پوچھن والے میدان معاشر دے اندر ساتھی مل جان گے, پل صراط دے اوتے ساتھی مل جان گے, جنت جہنم دا فیصلہ ہوئے گا ساتھی مل جان گے, پر قبر دے اندر کوئی ساتھی نہیں ملنا. قبر دے اندر اپنی جان نے برداشت کرنا وے. اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ او سورت رات نو روزانہ پڑھدا ہے قبر دے اندر او سورت او دے لئی سفارش کرے گی کہ اللہ اینو معاف فرما دے, اللہ نو عذاب قبر نہیں ہونا چاہیے, اللہ میں دے حق دے اندر سفارش کر رہی ہاں, اللہ اینو معاف فرما دے. او سورت کیڑی ہے؟ سورت الملک 29 سپارے دی پہلی سورت, 3 آیات نے, 1.5 صفحے دی سورت ہے. کوشش کرو روزانہ اینو پڑھیا جائے. قبر دے اندر یہ سورت کم آئے گی, قبر دے اندر بھی کم آئے گی اور اللہ تعالیٰ کو معافی بھی لے کے دے گی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اس قرآن کریم نو میں شفا بنا کے نازل فرمایا ہے. یہ قرآن پڑھ دے جاؤ شفاواں مل دیاں جان گیاں. سوال یہ پیدا ہوندا ہے اسی قرآن پاک پڑھ کے دم کرنے ہاں سانو آرام نہیں آندا, قرآن پاک پڑھ کے گھر دے اندر دم کرنے ہاں گھر دے اندر سکون نہیں آندا. اے دا مطلب اے نہیں قرآن چو شفا مک گئی ہے, اے دا مطلب اے نہیں قرآن دا اثر ختم ہو گیا ہے, اے دا مطلب اے نہیں قرآن پاک دا اثر مک گیا وے, بلکہ
जे इंसान कुरान पढ़ता है जिन्ना यकीन होएगा अल्लाह उन्ना फैज अता फरमाएगा, जिन्ना यकीन होएगा अल्लाह उन्नियां मेहरबानियां फरमा देंगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा, सही बुहारी दे अंदर हदीस मौजूद है, एक बादशाह नू सप लड़िया, सूरतुल फातिहा पढ़ के ओनू दम कीता, अल्लाह ताला ने शफा अता फरमा दी है। अल्लाह दा कुरान शफा ही शफा है, अल्लाह दा कुरान रहमत ही रहमत है। और अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम दे जाते गिरामी ते अल्लाह ताला ने जो कुरान नाज़िल फरमाया, अल्लाह पहले पेज दे उत्ते लिख दिता ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये कुरान ओ किताब है जिहदे अंदर शक नहीं। अज असी किताब लिखिए, तुसी किताब लिखो, कोई प्रोफैसर लिखे, कोई डॉक्टर लिखे, पहले सफ़े ते की लिखदा है, यह किताब की प्रूफ रीडिंग फलाने साहब ने की है, फलाने साहब ने भी की है, फलाने साहब ने भी इन्हू चेक किया है, लेकिन ये अंदर कोई गलती होए तो सानू दसिया जे, असी अगले एडिशन इनू ना छापीए, उन्होंने दुरुस्त करिए। पर अल्लाह ताला ने की फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये अंदर गलती कोने, ये अंदर शक कोने, ये अंदर वहम कोने, ये अंदर परेशानी कोने। और जिन्ना लोगों ने कुरान करीम का इनकार किया, कुरान करीम नू चैलेंज किया, अल्लाह ताला ने फिर उन्होंने भी चैलेंज किए। हाल ही के अर्दो समाज कुरान नू कहने वाले क्या ये जादू है, ये अल्लाह ताला दा कलाम नहीं हैगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर चैलेंज पहला चैलेंज किया। अल्लाह फरमाते ने कुल ला इनजतमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। अल्लाह ताला फरमाते ने दुनिया दे अंदर जिन्ने इंसान हैं ने, जिन्ने जिन हैं ने, सारे इकट्ठे हो जाओ, अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस कुरान जैसा एक कुरान लेके आ जाओ। पूरी दुनिया के जिन्ने इंसान ने, जिन्ने जिन्ने आ जाओ, कोई बंदा नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अगे क्या, कुरान पूरा नहीं ले आ सकते, 10 सूरत लैके आ जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने हम यक़ूलून अफ्तरा कुल फातू बि अशरी सुवरिम मिस्लिही। अल्लाह ताला फरमाते ने अगर तुहानू इहदे अंदर शक होवे, फातू बि अशरी सुवरिन, ऐसे ऐसियां 10 सूरत लैके आ जाओ। दूसरा चैलेंज हो गया, ये भी पूरा नहीं होया। फिर तीसरा चैलेंज अल्लाह फरमाते ने व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरा। अल्लाह फरमाते ने अगर ये अंदर तुहानू शक है, फातू बिसूरा, एक सूरत ऐसी लेके आ जाओ। फिर अल्लाह फरमाते ने फ़इल्लम तफ़अलू, तुसी नहीं कर सकते, वलन तफ़अलू, तुहाडे कोल ये हो ही नहीं सकता कि तुसी कुरान दी मिसल लेके आओ, कुरान जैसा कलाम लेके आओ। क्योंकि कुरान अल्लाह ताला दा कलाम बंदा पढ़दा जांदा है, अल्लाह रहमतां नाज़िल फरमाते जांदे ने। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह ताला दे नेक बंदे बुजुर्ग, अल्लाह ताला बुजुर्गां दी मगफरत फरमाए, इन्हां अपने दौर दे अंदर ऐलान फरमाया अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह ताला दी कलाम है। उस दौर दे अंदर बादशाह ने क्या, इमाम साहब इस मौक़िफ़ तो हट जाओ, कुरान अल्लाह दी कलाम ना कहो, कुरान अल्लाह दी महलूक कह देवो, तानू असी कुछ नहीं कहांगे वरना साडी ताडी मुखालफत शुरू हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने अल कुरान कलामुल्लाह लैसा बि महलूकिन, कुरान अल्लाह दी कलाम है, कुरान अल्लाह दी महलूक नहीं। अगर कुरान करीम नू अल्लाह दी महलूक समझिया जाए तो जो हाल साडा तुहाडा हो रहा है फिर कुरान करीम का भी वो हाल होए। लेकिन अल्लाह ताला की फरमाया व इन्ना लहू लहाफिजून, इहदी हिफाजत मैं खुद करनी है। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमहुल्लाह ताला जेल के अंदर बंद कर दिता। इमाम साहब वाह लंबा टाइम जेल के अंदर रहे ने, तो वक्तन फक्तन वजीर मशीर आते ने, इमाम साहब रुजू कर लो, अपने लफज बदल लो, कलामुल्लाह छड़ के महलूक का लफज इस्तेमाल कर लो। इमाम साहब आते ने नहीं, मैं आख्या मान जाओ वरना तुसी जेल के अंदर ही मार खप जाना है। इमाम साहब ने फरमाया जनाजे के उत्ते फैसले हो जाएंगे, मेरे जनाजे ते किन्ने लोग आते ने, तेरे जनाजे ते किन्ने लोग आते ने, ये फैसला हो जाएगा। इमाम साहब जेल के अंदर वफात पा गए। बहुत लंबा चौड़ा जनाजा आया, जो बादशाह मरिया रात की तरीकी के अंदर वह जनाजा पढ़िया गया, बल्कि उन्होंने दफन किया गया। वह मुसलमान नहीं सी, रात की तरीकी के अंदर उन्होंने दफन किया गया। फैसले जनाजियां ते होणगे, जिन्हां दे नाल बह के सारा सारा दिन बसर करते हो,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੋਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤਲਕਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਕਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਜੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਲਕਦਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਕਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਫਸੀਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਦੀਨ ਔਰ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ तो अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमा देंदे ने। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला कुरान पाक दे नाल सच्ची यारी लाई, अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाइयां और उन्हां दा नाम रोशन कर दिता। एक इमाम गुजरे ने, इमाम रबिया बिन फरह रहमहुल्लाह ताबी ने, ये इमाम मालिक दे उस्ताद ने। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਰਚਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਲਿਮ ਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੇ ਵਕਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬੜਾ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਦੋਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, जिन्हें नमाज भी पढ़ाई है, जिन्हें दरस भी दिता है, जड़ा मसले सुना रहा है, जिदी आवाम तरीफा कर रही है, तो मैं तो कामयाब हो गया। मैनू तो अल्लाह ने दुनिया के अंदर ही इज्जत अता फरमा दी ने। अज अगर तुहाडे बच्चे नूं नमाज पढ़ानी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, तो फिक्र करो साडा की हाल होने वाला है। फिर सोचो कि साडे तो बाद साडे नाल की मामलात होणगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह अपनी खास रहमत दे नाल असां सब नूं कुरान करीम बा तर्जमा पढ़न दी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कुरान करीम दी तलीम दी तरफ तवज्जो देने दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सानू और साडे बच्चियां नू कुरान करीम पढ़न दी, समझन दी, अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।